السلام علیکم۔ جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کی بینیفٹ فضائل اگر آپ لوگ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے زیادہ فضائل ہے، اتنے زیادہ بینیفٹ ہے سورہ کاف کی۔ اور سورہ کاف جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ اکثر لوگ سورہ کاف کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم سورہ کاف کی تلاوت جمعے کی نماز سے پہلے کریں یا جمعے کی نماز کے بعد بھی ہم سورہ کاف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دیکھو، یہ بہت ہی عظیم سورت ہے اور اس کی بے شمار فوائد ہے۔ کتب احادیث کے اندر مختلف فضائل اور فوائد آ چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کاف کی 10 ابتدائی آیات کو حفظ کرے گا، یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی جو شخص بھی سورہ کاف کی 10 ابتدائی آیات کو یاد کر لے گا، یعنی زبانی، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آ چکے ہیں، انہوں نے اپنے قوم کو، اپنے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ کیسا فتنہ ہوگا؟ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگا اور جہنم بھی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو راہ راست سے ہٹائیں گے۔ اس وقت لوگوں کی ایمان بہت زیادہ کمزور ہوں گے۔ جو سچا اور پکا مومن ہوگا، اللہ رب العزت اسے اس سے محفوظ کریں گے۔ اور جو شخص یہ سورہ کاف کی 10 ابتدائی آیات کو حفظ کرے گا، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ تو دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ کرے۔ تو اس کے فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس پہ، یعنی رحمت کے فرشتے اس پہ نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی برکت کی بات ہے کہ بندہ جب سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جب کسی بندے کے اوپر اترتا ہے تو یقیناً وہی نیک اور وہی سعادت اور فلاح پانے والا ہوتا ہے۔ اور اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے لیے بیت عتیق یعنی مکے تک نور ہوتا ہے جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص بھی سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ وسوسوں سے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو دیکھو، سورہ کاف کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت شیطانی وساوس سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ قرآن کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو بندہ جب قرآن مجید کی اور سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے دن تو اللہ رب العزت یعنی شیطانی وسوسوں سے اسے محفوظ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص بھی سورہ کاف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اسے فلاح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص بھی سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، یعنی اللہ رب العزت اس کے ایمان میں اضافہ فرمائیں گے سورہ کاف کی تلاوت کی برکت سے۔ اور اسی طرح سورہ کاف یہ قبر کے اندھیروں میں نور بن کر ساتھ رہتی ہے۔ تو جب بندہ سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے، اس کا قبر منور ہوگا، روشن ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے یہ سورت ایمان کو مضبوط کر کے فتنوں سے بچاتی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے اندھیروں میں روشنی جو اسے پابندی سے پڑے گا، قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے روشنی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سورہ کاف کی تلاوت سے دل مطمئن ہوتا ہے اور خوف دور ہوتا ہے۔ اس طرح جو بندہ بھی بے چین ہو،
بے سکون ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو تو اس سورہ کہف کی تلاوت کر لے، اور اگر وہ خوفزدہ ہو، گھبراہٹ میں ہو، سورہ کہف کی تلاوت شروع کرے، اللہ رب العزت سورہ کہف کی برکت سے وہ خوف اور وہ غم اور وہ گھبراہٹ وہ دور فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اس میں موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، انسان کو صبر اور علم سکھاتا ہے۔ سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اس میں بندے کو صبر کی تلقین ہوتی ہے، علم سکھایا جاتا ہے، اور اسی طرح غرور اور مال کے فریب سے بچاتی ہے۔ صاحب جنتین کا قصہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، اور اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ عدل، تدبیر اور انصاف کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے اندر ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے جو کہ عدل اور تدبیر اور انصاف کا بہترین نمونہ اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کوشش کریں اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کر لے، اور جو ہے نا اس کی تلاوت بھی کیا کرے، ترجمے پہ بھی آپ غور کیا کریں، اور اسی طرح روزانہ تلاوت کرنے والا بابرکت بنتا ہے۔ جو اسے عادت بنا لے اس کی زندگی میں نور اور برکت پیدا ہوتی ہے، قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سورت قرآن کی محبت اور تعلق کو بڑھاتی ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھتا ہے اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو قرآن مجید کو پیچھے کر دیتا ہے تو یقیناً وہ دنیا کے پریشانیوں کے اندر پھنس جاتا ہے، مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہے، پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت خصوصاً جمعے کے دن ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی تلاوت کر لے، اور جو 10 ابتدائی آیات ہیں وہ تو ہر مسلمان اسے یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس طرح سورہ کہف کی اس طرح متعدد فوائد، مختلف فضائل وارد ہو چکی ہے۔ یہ چند فضائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کو سنا دیے۔ آپ لوگ کوشش کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی نیت کر لیں کہ ہم نے آج سے سورہ کہف کی تلاوت شروع کرنی ہے، اور جتنی بھی یہ فضائل ہے یہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت جمعے کی نماز سے پہلے کر لیں یا جمعے کی نماز کے بعد سے؟ دیکھو جو فضائل وارد ہو چکی ہے وہ جمعے کے دن کی ہے۔ اب صبح کے وقت بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہو، آپ جمعے کے نماز کے بعد بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہو، جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو، سہولت کے ساتھ آپ جب بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہو آپ کریں۔ اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہو تو بھی صحیح ہے، جمعے کی نماز سے پہلے اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہو تو بھی صحیح ہے۔ آپ کو جو فضائل ہے اور جو سورہ کہف کی جو فوائد ہے آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے صدقے جاریہ کی نیت سے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔